بغداد کا قیام عباسی خلیفہ المنصور کے دور حکومت میں 762 عیسوی میں ہوا تھا۔ یہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے سماجی اور فوجی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ یہ شہر دنیا کے سب سے عظیم عالمی اور تجارتی مراکز میں شامل ہوا اور اسلامی تہذیب کی علامت بن گیا۔ عباسی خلافت کا قیام بنو امیہ کے زوال کے بعد ہوا، جس نے اسلامی سلطنت کو وسیع کیا۔ بغداد اس خلافت کا دارالحکومت بنا، جہاں عباسی حکمرانوں نے نہ صرف اسلامی تہذیب کی توسیع کی بلکہ علمی، فکری اور معاشرتی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ یہ دور سنہری دور کے نام سے جانا جاتا ہے، ہارون الرشید کا دور، جو کہ 786 سے 809 تک تھا اور یہ عباسی خلافت کا سب سے شاندار دور مانا جاتا ہے۔ ہارون الرشید کے دور میں اسلام نے علمی، فنی اور معاشرتی ترقی کی انتہا کو پہنچا۔ ہارون الرشید کے علم پروری اور ثقافتی سرپرستی نے بغداد کو علمی مرکز بنایا۔ بیت الحکومت، ہاؤس آف وزڈم، ہارون الرشید اور مامون الرشید کے دور میں قائم کیا گیا تھا۔ یہاں دنیا بھر کے علمی کتابوں کا ترجمہ ہوتا ہے اور سائنس، فلسفہ، طب، ریاضی اور دیگر علوم میں تحقیقات ہوتی تھیں۔ اس ادارے نے اسلامی دنیا کو ایک عالمی اور علمی مرکز میں بدل دیا۔ بغداد میں ابن سینا، فارابی، الخوارزمی جیسے عظیم مسلم مفکرین پیدا ہوئے۔ ان کی تحقیقات اور تصنیفات نے اسلامی تہذیب کو نئی بلندی پر پہنچایا۔ بغداد میں ہونے والے عالمی سرگرمیوں نے دنیا کو طب، فلکیات، کیمیا اور فلسفہ جیسے علوم میں قیمتی ورثہ دیا۔ بغداد اسلامی سلطنت کا اقتصادی مرکز تھا اور شاہراہ ریشم کے ذریعے مشرق و مغرب کی تجارت یہاں سے ہوتی تھی۔ عرب تاجر یہاں سے چین، ہندوستان اور یورپ تک تجارت کرتے تھے، جس سے شہر کو بین الاقوامی سطح پر اقتصادی اہمیت ملی۔ عباسی دور میں بغداد نے فن تعمیر میں بے پناہ ترقی کی۔ یہاں شاندار مساجد، محل اور قلعے تعمیر ہوئے۔ عباسی طرز تعمیر کا اثر آج بھی اسلامی فنون میں محسوس کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے مشہور مساجد اور خلیفہ کے محلات تھے۔ بغداد میں اسلامی صوفی ازم نے بھی فروغ پایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے عظیم صوفی بغداد میں مقیم تھے، جن کی تعلیمات نے اسلامی روحانیت پر گہرا اثر ڈالا۔ بغداد تصوف کا مرکز رہا، جہاں سے صوفیانہ افکار پھیلتے رہے۔ عباسی دور میں بغداد میں موسیقی اور ادب کا بھی فروغ ہوا۔ موسیقی میں اسحاق الموصلی اور ادب میں معروف شاعراں نے اپنی تخلیقات سے بغداد کو عالمی اور ادبی مرکز بنایا۔ الف لیلہ و لیلہ جیسے کہانیاں بغداد کی ادبی محفلوں میں عام تھیں۔ عباسی دور میں اسلامی سلطنت کی توسیع کا عمل جاری رہا اور بغداد ایک مضبوط فوجی قوت کے طور پر ابھرا۔ خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے دور میں اسلامی افواج نے کئی علاقوں کو فتح کر لیا، جس سے سلطنت کو مزید وسعت ملی۔ مامون الرشید نے 813 عیسوی سے 833 عیسوی تک خلافت کو سنبھالا اور بغداد میں عالمی اور فکری مباحثوں کو فروغ دیا۔ مامون الرشید نے یونانی فلسفے کا ترجمہ کروایا اور بیت الحکومت کو مزید وسعت دی۔ ان کا دور بھی علمی ترقی کا دور تھا، لیکن ساتھ ہی اندرونی سیاسی کشمکش کا آغاز ہوا۔ عباسی خلافت کی داخلی کمزوریوں نے اس کے زوال کا آغاز کیا۔ خلیفہ کے زیر اثر حکمرانوں کی خود مختاری کی خواہش، اندرونی بغاوتیں اور محل میں سازشیں سلطنت کی کمزوریوں کا سبب بنی، جس سے خلافت کا مرکزی کنٹرول کمزور ہونے لگا۔ عباسی خلافت کو فاطمی خلافت اور قرامطہ جیسے تحریکوں سے بھی خطرات لاحق تھے۔ فاطمی خلافت کا مرکز مصر میں تھا اور یہ ایک شیعہ خلافت تھی جو عباسی خلافت کے لیے ایک چیلنج بن کر ابھری۔ قرامطہ کی فوجوں نے عباسی خلافت پر کئی بار حملے کیے۔ سلجوق ترکوں نے عباسی خلافت کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا اور بغداد پر قبضہ کر لیا۔ سلجوق سلطنت کا قیام عباسی خلافت کے لیے ایک مددگار ثابت ہوا، کیونکہ انہوں نے عباسی خلافت کو فوجی اور سیاسی مدد فراہم کی۔ وزیر نظام الملک نے اس دور میں اہم کردار ادا کیا۔ حشاشین ایک شیعہ خفیہ گروہ تھا جس نے عباسی خلافت پر حملے کیے۔ ان کے قتل کی مہم نے بغداد میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ حشاشین نے بغداد کی سیاسی استحکام کو چیلنج کیا اور کئی عباسی حکمرانوں کو قتل کیا۔ عباسی خلافت کی کمزوری کے ساتھ ساتھ شیعہ اور سنسی اختلافات نے بھی بغداد میں انتشار پیدا کیا۔ مذہبی فرقہ ویرانہ فسادات بغداد میں عام ہو گئے، جنہوں نے شہر کی سیاسی اور سماجی حالت کو مزید خراب کیا۔ چنگیز خان کی قیادت میں مغول سلطنت کا آغاز ہوا، جس نے اسلامی دنیا کو ایک نئے خطرے میں ڈال دیا۔ مغول فوجی ایشیا کے مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔
اور بغداد ان کے نشانے پر تھا۔ اس کے بعد 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا۔ اس حملے میں لاکھوں افراد کو قتل کر دیا گیا اور شہر کو تباہ کر دیا گیا، جس سے عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور اسلامی دنیا کے عظیم شہر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ بغداد پر ہلاکو خان کے حملے کے بعد آخری عباسی خلیفہ مستعصم کو قتل کر دیا گیا اور عباسی خلافت کا باقاعدہ خاتمہ ہو گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا جب 1000 سالہ سلطنت کا اختتام ہو گیا۔ ہلاکو خان کے حملے کے بعد بغداد کی علمی اور ثقافتی سرگرمیاں ختم ہو گئی۔ بیت الحکومت اور دیگر علمی ادارے تباہ ہو گئے، جس سے اسلامی تہذیب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ علمی مراکز کا خاتمہ بغداد کی تاریخ کا ایک افسوسناک باب ہے۔ اور پھر بغداد مغلوں کے زیر سایہ آیا، لیکن یہ شہر اپنی پرانی شان بحال نہ کر سکا۔ مغلوں نے بغداد میں کچھ چیزوں کی تعمیرات کرنے کی کوشش کی، لیکن علمی اور ثقافتی ورثے کو دوبارہ زندہ نہ کیا جا سکا۔ اور اس کے بعد تیمور لنگ نے 1404 عیسوی میں بغداد پر حملہ کیا اور شہر کو مزید تباہی سے دوچار کیا۔ بغداد میں بچے کچے چیزوں کو مزید نقصان پہنچایا گیا، جس سے شہر مزید تباہی میں آ گیا۔ اس کے بعد بغداد پر صفوی اور عثمانی حکمرانوں کے درمیان کئی مرتبہ جنگیں ہوئی۔ دونوں طاقتیں بغداد پر قبضہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ اس دوران شہر بار بار تباہ ہو گیا اور پھر آخرکار تعمیر کیا گیا۔ عثمانی دور میں بغداد کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوششیں ہوئیں۔ عثمانی حکمرانوں نے شہر کو تجارتی مرکز کے طور پر بحال کیا، لیکن یہ شہر اپنی پرانی علمی اور ثقافت والی شان واپس نہ لا سکا۔ عثمانیوں کے دور میں بغداد میں کچھ تہذیبی ترقیاں ہوئیں، لیکن عباسی دور کا عظیم علمی ورثہ مکمل طور پر بحال نہ ہو سکا۔ تاہم بغداد نے اپنی اہمیت کو برقرار رکھا اور پھر ایک تجارتی مرکز کے طور پر قائم رہا۔ بغداد کی مختلف حکمرانوں نے شہر کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان حکمرانوں کی پالیسیاں اور کارنامے بغداد کی تاریخ میں نمایاں ہیں، جنہوں نے شہر کو نئے سرے سے زندہ کرنے کی کوشش کی۔ بغداد کی تاریخ میں کئی مشہور جنگیں معرکے شامل ہیں، جن میں شہر کی فتح و شکست ہوئی۔ ان جنگوں میں بغداد کے حکمرانوں نے اہم کردار ادا کیا اور شہر کی سرزمین پر کئی جنگیں لڑی گئیں۔ بغداد اسلامی دنیا کا روحانی مرکز بھی رہا۔ یہاں کے علمی و روحانی ورثے نے اسلامی دنیا کو ایک نئی روحانی زندگی بخشی اور بغداد سے کئی روحانی شخصیات ابھری، جنہوں نے اسلامی دنیا کو مزید آگے بڑھایا۔ جدید بغداد پر استعماری طاقتوں کا اثر برقرار رہا۔ عثمانی خلافت کے خاتمے کے بعد بغداد کو استعماری طاقتوں نے قابو میں لے لیا، جس سے شہر کی خود مختاری ختم ہو گئی اور ایک نئے سیاسی دور کا آغاز ہوا۔ آج کا بغداد ایک جدید شہر ہے، لیکن اپنی پرانی شان و شوکت سے بہت دور ہے۔ جدید بغداد سیاسی کشمکش اور اسلامی مشکلات، اقتصادی مشکلات اور جنگوں سے دوچار ہے۔ تاہم شہر کا مستقبل ابھی بھی اسلامی اور عالمی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے۔